قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ بائبل مقدس کے فائدے، بینیفٹس آف دا ہولی بائبل۔ خدا بھلا ہے، گاڈ از گڈ۔ وہ اتنا بھلا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اپنی گناہ کی حالت میں ہی رہے اور پھر اسی حالت میں برباد ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ کون سے خیالات ہیں؟ سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں۔ خداوند بھلا ہے اور وہ بھلائی چاہتا ہے، وہ کسی کی برائی نہیں چاہتا اور وہ کسی کی ہلاکت بھی نہیں چاہتا۔ جب خدا کسی کا برا نہیں چاہتا، خدا سب کا فائدہ چاہتا ہے، وہ ہے ہی اچھا اور سب کی اچھائی چاہتا ہے، تو اس کا کلام بھی تو اچھائی والا ہوا نا۔ اس کا کلام بھی فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں مکاشفہ نہ پڑھو پٹھا پہ جائے گا، سنا ہے نا کہ مکاشفہ کی کتاب نہ پڑھیے، یہ الٹی پڑ جائے گی، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، کوئی دماغ کی خرابی ہو جائے گی، کوئی بری روحیں آپ کو اپنے شکنجے میں لے لیں گی اور آپ یو ول گیٹ میڈ، آپ کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا، آپ کو دورے پڑیں گے اور آپ کو ڈر لگے گا، بربادی ہو جائے گی۔ یہ الٹا پڑ جائے گا۔ کلام خدا ہے، یہ بھلائی کے لیے ہے، یہ فائدے کے لیے ہے، یہ نقصان کے لیے نہیں۔ اسے پڑھنے سے فائدے جڑے ہوئے ہیں، بربادی نہیں جڑی ہوئی۔ جو سکھاتے ہیں نہ پڑھے ہو، ان کے اندر خدا اور اس کا روح بات نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اسے پڑھ کے کچھ سیکھ لیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس کو پڑھنے سے جو برکتیں ملنی ہیں وہ ہمیں ملیں، کیونکہ مکاشفہ کے تو شروع میں لکھا ہے اس کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہیں۔ یہ نہیں لکھا کہ پڑھنے والے پاگل ہو جائیں گے، لکھا ہے مبارک ہیں، وہ چلتی پھرتی برکت بن جائیں گے، ان کے اندر برکت اتنی ہوگی، چلتی پھرتی برکت ہو جائیں گے وہ۔ خدا کا کلام فائدہ مند ہے، اس سے نقصان نہیں ہوتا، یہ فائدہ مند ہے تعلیم کے لیے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہمیں تعلیم ملتی ہے، نالج گین کرتے ہیں، وی لرن فرام اٹ، وی آر ٹاٹ اور ایجوکیٹڈ۔ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے یا ہم تعلیم لیتے ہیں اس میں سے، یہ تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا سے سیکھنا ہے۔ دنیا کے استاد ہمیں کسی ایک معاملے میں سکھا سکتے ہیں، دنیا کے اتالیق اور گرو اور استاد اور مینٹر، یہ سب ہمیں کسی ایک شعبے کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ہر بندہ جو دنیا میں ہے وہ ایکسپرٹ ہے اپنے ہی شعبے کا، ساری چیزوں کا عالم نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ہی ایکسپرٹ ہے، ایک ہی ہستی ہے جو ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو میں، ہماری زندگی کے تمام علاقوں میں، ان ایوری آسپیکٹ آف آور لائف، ہمیں درستی سے اور بہترین تعلیم دے سکتا ہے، وہ ہے خدا۔ خدا سے بہتر کون استاد ہوگا؟ جس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری سوچوں، ہمارے خیال، ہماری کیپیسٹی، ہماری عقل اور سمجھ اور فہم اور انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم سے واقف ہے۔ اسے پتا ہے کہ اسے کتنا سکھانا ہے، اسے پتا ہے کیا سکھانا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے بہتر استاد کوئی نہیں، خدا سے بہتر کوئی استاد نہیں ہے۔ اور بائبل یہ سکھاتی ہے کہ اگر دنیا میں تم اور لوگوں سے تعلیم پاؤ گے تو تمہیں غلط تعلیم مل سکتی ہے۔ ہمیں غلط تعلیم نہیں پانی۔ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ نہیں کہ ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی کریں، ٹیکنیکل پروفیشنل ٹریننگ لے لیں اور اس کے بعد کام کاج کر کے روزی روٹی کمائیں، خاندان بنائیں اور پھر مر جائیں۔ اینڈ تو یہی ہے نا، یہ مقصد نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں رکھا گیا کہ ہم اپنی زندگیوں سے، اپنی تعلیم سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کام کاج سے، اپنے شعبے سے، اپنی مہارتوں سے خدا کا جلال ظاہر کریں اور پھر آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں، اس میں جانے کے لیے۔ اور اس کے لیے استاد ایک ہی ہے، وہ ہے خدا۔
اور خدا نے اپنا کلام اس دنیا میں دیا ہے ہمیں، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں۔ یہ تعلیم کے لیے بہترین ہے، یہ تعلیم کے لیے مفید ہے۔ غلط تعلیم نہیں لینی، نہیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم خدا کے حضور پیش ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ ہماری عدالت ہونی ہے، ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ خدا نے ہمیں اس زمین پر دیا ہے، علم، مہارتیں، ٹریننگ، پروفیشنز، شعبے، کوئی بھی کاروبار پیشہ ہمیں دیا ہے، خاندان دیا ہے، زندگی دی ہے، اس کا حساب خدا نے لینا ہے۔ کیسے گزاری، کیسے گزارنی چاہیے، یہ خدا سے بہتر کون سکھائے گا؟ سو تعلیم کے لیے بائبل مقدس فائدہ مند ہے۔ جن باتوں کا خدا نے حساب پوچھنا ہے نا، ان کے لیے یہ کتاب فائدہ مند ہے۔ اور جب تعلیم ملتی ہے نا، یہ دنیاوی تعلیم ہم پائیں تو کہتے ہیں جی ہم تاریکی سے نکلتے ہیں، جہالت سے نکلتے ہیں، نور میں، روشنی میں آ جاتے ہیں۔ سو بائبل مقدس جب تعلیم دیتی ہے تو اس سے دانائی ملتی ہے، حکمت ملتی ہے، وزڈم ملتی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں عقل مند بناتا ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ہم بے وقوف ہوتے ہیں لیکن کلام خدا ہمیں عقل مند بنا دیتا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا معاملات کا، خدا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، اور وہ کیا کہے گا، کیا کرے گا، کس طرح سے کرے گا، اور ہمارا کیسے حساب ہوگا، ہمیں کیا کرنا ہے کہ خدا کے حضور ہم حساب کتاب میں کھرے اتریں۔ صرف بائبل بتاتی ہے۔ بائبل جب ہم پڑھتے ہیں یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، اور اس سے ہماری تاریکی دور ہو جاتی ہے، ہمیں روشنی مل جاتی ہے۔ اس سے ہماری جہالت دور ہوتی ہے، ہمیں حکمت اور علم اور عرفان، نالج اور وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم ملتا ہے۔ ہمیں پہچان ہو جاتی ہے چیزوں کی، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین گڈ اینڈ بیڈ۔ یہ ہمیں حکمت دیتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ خدا کا کلام دانائی بخشتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی میں حکمت کی، دانائی کی، وزڈم کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے، جھڑکتا نہیں، تانا نہیں دیتا، میں نے نہیں مارتا، بلکہ دے دیتا ہے۔ خدا سے کہو خداوند میں بے وقوف ہوں، مجھے عقل دے، خداوند مجھے دانائی دے، باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، میں حالات کو، معاملات کو، زندگی کو سمجھ سکوں، تیری مرضی کو سمجھ سکوں۔ خدا اپنے کلام کے ذریعے ہمیں دانائی دیتا ہے۔ یہ اس لیے فائدہ مند ہے کہ ہم اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے، اس پر غور کرنے سے ہم عقل مند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ الزام یعنی گناہ کی شناخت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ گناہ ہے؟ بائبل کے ذریعے۔ اس میں خدا نے واضح کر دیا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ معاملہ غلط ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تیرا کلام، تیری شریعت، تیرے حکم نہ ہوتے تو مجھے تو پتہ ہی نہ ہوتا کہ گناہ کیا ہے۔ خدا نے کہہ دیا چوری نہ کرنا، پتہ چل گیا کہ چوری کرنا گناہ ہے۔ زنا نہ کرنا، پتہ چل گیا کہ زنا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دینا، پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے۔ پتہ چل گیا کہ مورت صورت کو بنا کے اس کی پرستش نہیں کرنی، پتہ چل گیا کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ عبادت کے دن کسی اور کام میں توجہ نہیں کرنی، پتہ چل گیا کہ اگر عبادت چھوڑ کے کوئی اور کام کریں گے تو وہ گناہ ہے۔ پتہ چل گیا نا، ماں باپ کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، فساد نہیں کرنا، ان کے ساتھ برا نہیں سلوک کرنا، اگر کیا تو یہ گناہ ہے۔ کلام خدا ہمیں پہچان دیتا ہے کہ گناہ کیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ الزام کے لیے فائدہ مند ہے۔ پتہ یہ ہم پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ تو غلط ہے، یہ تیرے اندر کمی ہے۔ کلام آئینے کی طرح ہے، اٹس لائک اے مرر۔ جب اس میں ہم پڑھتے ہیں تو اپنی صورت ہمیں دکھتی ہے، میں کیسا ہوں۔ کلام بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، مجھ میں ہے تو وہ گناہ ہو گیا، میرے اندر وہ کمی آ گئی۔
سو کسی اور کو آپ پہ الزام لگانے، انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو یہ کلام میرے اوپر بھی الزام واضح کر دیتا ہے، گناہ کی پہچان کرا دیتا ہے، اور ہر کسی پر یہ الزام لگا سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے کہ تم اس معاملے میں غلط ہو۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو یہ واضح کر دیتا ہے۔ کسی پہ الزام لگانا ہے تو کلام کی روشنی میں، میں کسی کے اوپر الزام نہ لگایا کرو، کسی کو بدنام نہ کیا کرو، کسی کی برائی نہ اچھالا کرو۔ ہم حقیقتیں نہیں جانتے اور ہم الزام لگا دیتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں سچائیاں نہیں جانتے اور الزام لگاتے ہیں۔ الزام کے لیے ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی آئینہ ہے۔ اگر اس کے مطابق کسی میں غلطی ہے تو اس پہ انگلی اٹھائی جائے کہ میرے بھائی، میری بہن ہے، بزرگ ہے، بیٹے یا بیٹی، تیرے اندر یہ والی غلطی ہے، کلام پڑھ لے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو چپکے سے حوالہ بھیج دو، میرے بھائی کلام کا یہ حصہ پڑھ لے، میری بہن یا بیٹی یہ کلام کا حصہ پڑھ لے۔ وہ جب پڑھے گا تو اس کو آئینے میں دکھے گا کہ میں تو ایسا کر رہا ہوں اور کلام میں لکھا ہے یہ کرنا غلط ہے۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، کلام خود اس پر الزام ثابت کر دے گا۔ It's for rebuke, it's for conviction, and it's for identifying sin۔ اس کا فائدہ یہ ہے، آپ بہتر ہونا چاہتے ہو، آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہو، یہ کتاب پڑھیے، اس کو سنیے، اس پہ غور کیجئے۔ یہ آپ پر الزام ثابت کرے گی، آپ کو دکھائے گی یہ کتاب کہ آپ کے اندر کیا غلط ہے۔ کسی اور کا بھی غلط ڈھونڈنا ہے تو اس کتاب کو استعمال کریں، اپنی سینس، اپنی عقل نہ استعمال کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ بات ہے۔ کسی پہ الزام نہ لگائیں جب تک کہ کلام اس پہ الزام ثابت نہ کرے۔ کتاب مقدس بتاتی ہے پرانے وقتوں میں لوگوں نے کیسے کیسے خدا کو اگنور کیا، خدا کی نافرمانیاں کی، خدا کو رد کیا، پھر ان کو سزائیں ملی۔ یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں، تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے، ان باتوں سے۔ الزام ہم پہ ثابت کرتا ہے یہ کلام، اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور بائبل مقدس اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں کہ جس میں صرف ہمیں غلطیاں ہی پتہ چلتی ہیں، یہ غلطیاں ہیں جی بس۔ ایکس رے رپورٹ، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ، اور یہ جو ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین رپورٹس، یہ کیا کرتی ہیں؟ جب ہمارے بدن میں تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، ہم اسکین کرواتے ہیں، رپورٹ کرواتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، تو وہ صرف لکھ کے دیتے ہیں جی آپ کے اندر یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی آپ کے اندر بیماری ہے، یہ بھی تکلیف ہے۔ وہ کاغذ لے کے کہو جی اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یا وہ لیبارٹری والا بندہ، یا وہ مشین والا بندہ، یا وہ ڈاکٹر جس نے آپ کو چیک کیا ہے، وہ آپ کو کہہ دے گا جی یہ آپ کے اندر غلطی ہے اور آپ ٹھیک ہو گئے ہو۔ نہیں، وہ ٹھیک کر ہی نہیں سکتے آپ کو، وہ صرف آپ کے نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے، ٹھیک نہیں کرتے۔ کلام مقدس ایسا نہیں، آپ کی غلطی بتاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطیاں، آپ کے گناہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے، اور پھر اس کی درستی کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے درست کرنا ہے اسے۔ کلام ہماری کریکشن کرتا ہے، کریکٹ کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، بہتر بنا دیتا ہے۔ ہم غلطیاں تو بڑی نکالتے ہیں لیکن کسی دوسرے کی بہتری نہیں کر سکتے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ کوئی گناہ میں ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اسے بڑے تحمل سے سمجھاؤ، اسے بڑے پیار سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ۔ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو پہلا قدم کہ اکیلے میں لے جا کے اس سے بات کر۔ صرف بھائیوں کے لیے نہیں، بہنوں کے لیے بھی ہے یہ۔ اکیلے میں اس سے بات کر کہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اس کام سے باز آ جا۔ اگر وہ نہیں باز آتا تو پھر 2 یا 3 لوگوں کو جو بڑے اعتماد والے ہوں، ان کو ساتھ لے جا کر اس سے بات کرو، اس کی اصلاح کرو۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا تو پھر کلیسیا میں سب کے سامنے اسے پیش کرو کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے۔ ہم نے اسے سمجھایا ہے، یہ 3 بندے ہیں میرے ساتھ، ہم نے مل کے اسے سمجھایا لیکن یہ باز نہیں آتا۔ اگر وہ کلیسیا کے سمجھانے کے باوجود بھی
باز نہیں آتا انسان تو پھر لکھا ہے اسے غیر قوم کے برابر جانو. اس کو چھوڑ دو، پھر وہ جانے اور خدا جانے. لیکن پہلی بار میں ہی فیس بک پہ سٹیٹس نہیں لگانا، فون کر کر کے باجی آپ کو پتہ ہے، بیٹی آپ کو پتہ ہے، بھائی آپ کو پتہ ہے، پاسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے. دس از رانگ اپروچ. یہ غلط طریقہ ہے. کلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. کلام اصلاح کرتا ہے، درستی کرتا ہے، کریکشن کرتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن نقصان ہو جاتا ہے جب ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں کسی کی درستی کے لیے، اصلاح کے لیے. ہم ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ جی میں ذمہ دار ہوں بس، اور میں خود بہت بڑا نیک اور پارسا ہوں. یاد رکھیے یسوع نے ہجوم سے کہا تھا اسے مارنا چاہتے ہو مارو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جو خود بے گناہ ہو. کلام اصلاح کرتا ہے، اس لیے فائدہ مند ہے کہ یہ صرف دکھاتا نہیں کہ غلط ہو تم، بلکہ درستی بھی کرتا ہے. یہ ٹھیک کرتا ہے، ہمیں ایسا بنا دیتا ہے جیسا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہمیں کریکٹ کرتا ہے. پتہ ہے دلہنوں کے فیچرز، ان کے چہرے کے اوپر ایکنی یا کیل مہاسے ہوتے ہیں، اور شادی سے کوئی مہینہ پہلے پیکج ڈیل آج کل طے ہو جاتی ہے کہ جی وہ ذرا تیاری ہو جائے گی، پورا پیکج ہو جائے گا، میک اوور ہوگا، اس کی کلینزنگ ہوگی، اس کی فیشل ہوں گے، اسکربنگ ہوگی، اور ہر طرح سے اس کو کلیئر کیا جاتا ہے. اور جب وہ دلہن تیار ہو کے ریت ویل پہن کر یا عروسی جوڑا پہن کر، برائڈل ڈریس پہن کر وہ نکاح کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے. بیوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اسے. بیوٹی پارلر میں بیوٹیشن اسے بیوٹیفائی کرتی ہے. وہ سنگھار کرنے کی ماہر اس کا سنگھار کرتی ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. کلام خدا دلہن کی طرح کلیسیا کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ہر داغ اور جھری سے، ہر جھول سے، ہر طرح کے دھبے سے، ہر گناہ اور ناراستی سے. اس میں یہ خاصیت ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. اس لیے ہم بائبل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں. اور بائبل مقدس ایمان کے لیے فائدہ مند ہے. تعلیم ملتی ہے تو دانائی ہو جاتی ہے، حکمت مل جاتی ہے. حکمت ملتی ہے تو ہمیں پہچان ہوتی ہے کیا کیا غلط ہے. جب غلط کی پہچان ہو گئی تو پھر کلام خدا اس کو درست کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. اور درستی کا ایک قدم یہ ہے کہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے. ایمان ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اور بائبل ایمان پیدا کرنے میں مددگار ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ممکن نہیں ہے. اور یہ صحیفے، یہ بائبل مقدس ایمان لانے کے لیے فائدہ مند ہیں. انہیں پڑھیں، انہیں سنیں، ان میں سے تعلیم پائیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے. جب کلام سنا جاتا ہے، کلام پڑھا جاتا ہے، کلام پہ غور کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کتاب نجات پانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ایمان کا پھل نجات ہے، سالویشن ہے، فریڈم ہے، آزادی ہے، گناہ سے آزادی ہے، بدن کے کاموں سے آزادی ہے، ابلیس اور اس کے شکنجوں سے آزادی ہے، موت اور قبر اور ہلاکت سے آزادی ہے. کلام خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے نجات پانے کے لیے. جب کلام سنتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ نجات کا باعث بنتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی
زندگی پائے۔ ایمان ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ایمان نجات کا وسیلہ بنتا ہے۔ تمہیں ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہارے کاموں کے سبب نہیں ہے۔ ایمان لانے سے نجات، ایمان لانے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور ایمان کیسے آتا ہے؟ کلام سننے سے، کلام پڑھنے سے، اس پر غور کرنے اور اسے قبول کرنے سے۔ سو نجات پانے کے لیے یہ کلام فائدہ مند ہے۔ جسے نجات چاہیے گناہوں سے، جسے نجات چاہیے گناہوں کی سزا سے، جسے نجات چاہیے ابلیس اور اس کے کاموں سے، جسے نجات چاہیے اس دنیا کی ناراستی سے اور ابدی ہلاکت سے، وہ ایمان لائے خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر، تب اسے نجات ملے گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ فائدہ مند ہے نجات پانے کے لیے، اور بائبل مقدس راست بازی میں تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں نا، ہمیں نجات مل جاتی ہے، اور اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے۔ راست بازی کیا ہے؟ خدا ہمیں ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم کسی طرح سے سزا کے لائق نہیں ہو، تمہارے گناہوں کا کھاتا میں نے دھو دیا ہے۔ اس حالت کو راست بازی کی حالت کہتے ہیں۔ ہم خود سے نہیں پا سکتے یہ راست بازی، خداوند ہمیں دیتا ہے، یسوع کے خون کے وسیلے ہمیں ملتی ہے۔ جب ہمیں ایمان کے وسیلے گناہ سے، اس کی سزا سے، موت سے، ابلیس سے، دنیا کی ناراستی سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے، نجات ملتی ہے، تو خدا ہمیں راست باز بنا دیتا ہے کہ اب میں تمہارے گناہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکا ہوں، اور پھر میں ان کا گناہ کبھی یاد نہ کروں گا۔ خدا ہمارے گناہ ہمیشہ کے لیے کھاتا ختم کر دیتا ہے، کیونکہ یسوع کے خون میں یہ طاقت ہے۔ ایک قطرہ ہی تیرے لہو کا کل جہاں کے گناہوں سے بھارا، اس تمام جہان کے گناہ دھو دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ اور وہ حالت جس میں ہم بے گناہ ٹھہرائے جاتے ہیں، سزاؤں سے آزاد ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، ہمارے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی سزا کا حکم نہیں ہے، وہ حالت راست بازی کی حالت ہے۔ اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے، اس راست بازی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے جئیں اس راست بازی میں، وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جن کو عادتیں پڑی ہوتی ہیں نا گناہ کی، جن کو عادتیں پڑی ہوتی ہیں چوری، ڈاکے، لٹیرے اور لوٹ مار کی، بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا یہ عادت چھوڑنا، لیکن یہ چھوڑنی ہے۔ ہم نے راست بازی میں زندگی گزارنی ہے، اس حالت میں کہ جس میں ہمارے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں، جیسے ہم گناہ کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہماری زندگی میں کوئی خطا، کوئی بدی، کوئی تقصیر، کوئی گناہ اور کوئی مسٹیک، کوئی ایرر، کوئی فلا نہیں ہے۔ ایسا جینا، اس کی تربیت کہاں سے ملے گی؟ کلام مقدس سے۔ راست بازی کی تلاش کرو پہلے، تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ ہمیں تو خدا سے صرف دولت چاہیے، نوکری چاہیے، اچھی جاب چاہیے، اچھے گفٹس چاہیے، اچھی برکتیں چاہیے، نعمتیں چاہیے، سرفرازی چاہیے۔ خداوند کہتا ہے سب کچھ ملے گا، لیکن پہلے میری راست بازی کی تلاش کرو۔ تو راست بازی یسوع کے وسیلے ملتی ہے، اس کے خون کے وسیلے ملتی ہے، اور پھر اس میں جینا ہے۔ اس کے لیے کلام فائدہ مند ہے، وہ میں سکھاتا ہے کہ کیسے راست بازی میں تربیت پانی ہے، کیسے جینا ہے، اس کی ٹریننگ دیتا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، اس کی تربیت یہ کلام دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ کسی جگہ جاب لگتے ہیں تو پہلے چند دن یا ہفتے یا مہینے ٹریننگز ہوتی ہیں کہ آپ کام سیکھ لو۔ ٹریننگ ہر کام میں ضروری ہے۔ راست بازی میں جینا ہے، گناہ سے دور رہ کے جینا ہے، خدا کے خوف میں جینا ہے، اس کے حکموں کے تحت جینا ہے، خدا کی حضوری میں جینا ہے، خدا کے روح کے تابع ہو کر جینا ہے۔ تو کیسے جینا ہے، اس کی تربیت پانے کے لیے یہ کلام مددگار ہے، فائدہ مند ہے۔ اور بائبل فائدہ مند ہے کامل ہونے کے لیے۔ خداوند یسوع نے فرمایا کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، پرفیکٹ ہے، ویسے ہی چاہیے کہ تم بھی کامل بنو، کامل ہو، اس کے سٹینڈرڈ تک پہنچو، اس کے میرٹ تک پہنچو، اس کے معیار تک پہنچو۔
ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطاؤں سے بھرے ہیں، ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن بائبل ہمیں اس قابل بنا سکتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ جو مقدس صحیفے ہیں نا، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس لیے ہے کہ مرد خدا کامل بنے۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم کامل ہو جائیں، ہم پرفیکٹ ہو جائیں، ہم غلطیاں چھوڑ دیں، ہم گناہ چھوڑ دیں، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے مسیح جیتا تھا اس دنیا میں، ہر داغ اور جھری اور گناہ اور خطا اور غلطی سے پاک حالت میں۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنی دلہن کو اپنے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر پاک کرتا ہے، ہولی بناتا ہے، مقدس بناتا ہے، ہر داغ اور جھری سے، دھبے سے پاک کرتا ہے، کامل بنا دیتا ہے، بغیر کھوٹ کے بنا دیتا ہے کلام کے ذریعے سے۔ جب کلام ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر غور کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم کاملیت کے سفر پہ چلتے ہیں، ہم گناہ چھوڑتے جاتے ہیں اور خدا کی صورت پہ ڈھلتے جاتے ہیں، خدا کی مرضی پوری کرتے جاتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے سفر شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں بلندیوں پہ دیکھنا چاہتا ہے، کاملیت کی بلندیوں پہ، ایٹ دا پیک آف دا پرفیکشن، جہاں ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی دبا نہ ہو، کوئی جھری نہ ہو، کوئی جھول نہ ہو۔ ہم مسیح کی دلہن ہیں، وہ ہمیں ان پرفیکٹ شیپ دیکھنا چاہتا ہے، ایک کامل صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، جس میں کوئی داغ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی کسی طرح کا گناہ اور بدی ناراستی نہیں ہے۔ اور وہ بائبل مقدس ہمیں وہ مقام دلانے میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور بائبل مقدس نیک کام کرنے کی تیاری کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیک کام، خداوند یسوع نے فرمایا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ خدا نے ہمیں نجات دی ہے اپنے فضل سے، ایمان کے ذریعے، کاموں کے ذریعے نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، اس نے ہمیں اس لیے بنایا ہے، مسیح میں اس نے نیا بنا دیا ہمیں، تاکہ ہم ان نیک کاموں کو کر سکیں جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ ہم نیک کام کر کے نجات نہیں پاتے، ہم نیک کام کر کے کامل نہیں ہوتے، بلکہ جب یسوع ہمیں دھو دیتا ہے اپنے خون سے، جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ ہمیں نجات دے دیتا ہے اور اپنا روح ہمیں دے دیتا ہے۔ ہم روح کے وسیلے نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم نیک کام کریں۔ نیک کاموں سے نجات نہیں، نجات کے بعد نیک کام کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کلام ہمیں تیار کرتا ہے۔ کلام اس لیے فائدہ مند ہے کہ ہم نیک کاموں کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے نیک کام کیا ہیں، اچھے کام کیا ہیں، خدا کی مرضی کے کام کیا ہیں، روشنی کے کام کیا ہیں، خدا کو خوش کرنے والے کام کیا ہیں، کون سے کام ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے، وہ ہم نے نہیں کرنے۔ نیک کاموں کے لیے یہ کلام ہمیں تیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ سو کلام خدا ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمیں دانائی بخشنے کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمیں گناہ کی پہچان کروانے میں فائدہ مند ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ایمان پانے کے لیے فائدہ مند ہے، نجات پانے کے لیے فائدہ مند ہے، اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے، کامل ہونے کے لیے فائدہ مند ہے، اور نیک کام کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کلام سے دور مت بھاگیں۔ کئیوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اس کلام کے نزدیک جائیں، کئیوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ اسے سنیں، کئیوں کا دل ہی نہیں کرتا کہ کبھی اسے پڑھیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گناہ آپ کو اس سے دور رکھے گا، اور یہ آپ کو گناہ سے دور رکھے گی۔ اس کے قریب ہو جائیے، اس کو اپنا لیجئے، اس کو پڑھیے اور سنیے اور اس پر غور کیجئے، آپ وہ بن جائیں گے جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے۔